نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اور صحابہ کرام۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک مسیحی نوجوان کا یہ سوال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ایسا کیوں ہوا کہ صحابہ کرام اور خاص کر حضرات ابو بکر اور عمر ان کی تجہیز و تکفین کی فکر کرنے کے بجائے خلافت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ مسیحی نوجوان کا یہ سوال دراصل ایک پورا نقطہ نظر ہے جو بہت سی غلط فہمیوں پر مشتمل ہے۔ سرسری معلومات کی بنا پر بہت سے لوگ اس نقطہ نظر سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے حقائق کی روشنی میں اس دعوے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے معاملات ان کے باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کا نظام باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ سورۃ الشورى آیت 38۔ قرآن پاک کا یہ حکم عرب کے اس قبائلی معاشرے میں اترا جس میں کسی اجتماعی ریاست کا تصور تھا اور نہ کسی واحد حاکم اعلیٰ کی کوئی تاریخ ہی پائی جاتی تھی۔ اسلام سے قبل ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا جو اس کے معاملات چلاتا تھا۔ عرب میں کوئی باقاعدہ ریاست تھی اور نہ اس کا کوئی مستقل حکمران تھا، حتیٰ کہ ام القریٰ مکہ کے مرکزی شہر میں بھی کوئی حکمران نہ تھا۔ وہاں بمشکل تمام ایک ڈھیلا ڈھالا نظم اجتماعی تھا جس میں قبائلی سردار کسی اجتماعی مسئلے پر اکٹھے ہو جاتے اور مل جل کر کوئی فیصلہ کر لیتے۔ ایسے میں اسلام کا ظہور ہوا۔ ہجرت کے بعد مدینے کی ریاست وجود میں آئی۔ حضور نبی کریم فطری طور پر اس ریاست کے حکمران تھے۔ 8 ہجری تک یہ ریاست صرف مدینے اور اس کے اطراف تک محدود تھی۔ پھر فتح مکہ کے بعد صرف 3 برس میں یہ ریاست پورے عرب میں پھیل گئی۔ یہ وہ عرب تھا جہاں انتشار اور اختلاف کے شکار قبائل اور طرح طرح کی عصبیتیں موجود تھیں اور جو پہلی دفعہ کسی ایک حکمران کے ماتحت اکٹھا ہوا تھا، مگر لوگوں کا حضور پر بحیثیت رسول ایمان اور حضور کا سب سے برتر قبیلے یعنی قریش سے تعلق وہ چیز تھا جس نے عرب میں یہ سیاسی انقلاب برپا کر دیا۔ تاہم حقیقت یہ تھی کہ نئے ایمان لانے والے قبائل ابھی تک اس پورے نظام کے عادی نہیں ہوئے تھے۔ اپنے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال کا مکمل اندازہ تھا، مگر آپ نے اس حوالے سے کوئی بات اس لیے نہیں فرمائی کہ مسلمانوں کے پاس بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم موجود تھا۔ دوسرے، حضور کو معلوم تھا کہ آپ نے اس موقع پر اگر لوگوں کو کوئی حکم دے دیا تو وہ تا قیامت سورۃ الشورى کی مذکورہ بالا آیت کی واحد قابل عمل شکل قرار پائے گی۔ یہ بات اس وقت کے قبائلی دور کے حساب سے تو ٹھیک ہوتی، مگر آنے والے زمانوں میں حکمران کے انتخاب کے ہر دوسرے طریقے کو غیر اسلامی بنا کر اسلام کے ناقابل عمل ہونے کا ایک نمایاں ثبوت بن جاتی، جبکہ اسلام کو قبائلی دور ہی کا نہیں بلکہ آج کے انفارمیشن دور کا مذہب بننا تھا۔ چنانچہ حضور کو جب اندازہ ہو گیا کہ رخصت کا وقت قریب ہے تو آپ نے اپنی وفات سے 5 دن قبل مسجد نبوی میں آخری خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کیں، مگر سیاسی حکمرانی کے عملی طریقے کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی، البتہ اس شخص کی طرف اشارہ کر دیا جو آپ کی نظر میں اس منصب کا سب سے بڑھ کر اہل تھا۔ چنانچہ اس موقع پر آپ نے دین اور اپنی رفاقت کے حوالے سے حضرت ابو بکر کی خدمات گنوائیں اور حکم دیا کہ مسجد نبوی میں ان کے دروازے کے سوا ہر دروازہ بند کر دیا جائے۔ متفق علیہ۔ اگلے دن سے اپنی جگہ حضرت ابو بکر کو مسجد نبوی کی امامت سونپ کر اپنا منشا لوگوں پر مزید واضح کر دیا۔ متفق علیہ۔ 4 دن بعد پیر کے روز ظہر سے قبل حضور کا انتقال ہو گیا۔ مسلمانوں پر اپنے محبوب نبی کے رخصت ہونے کا انتہائی شدید صدمہ تھا، مگر اس کے ساتھ دوسری تلخ حقیقت یہ تھی کہ قبائلی عصبیت سے بھرپور عرب کی نئی ریاست میں حکمرانی کا منصب خالی ہو چکا تھا
اور کسی جانشین کا ابھی تک تعین نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہی ہوا جو اس پس منظر میں متوقع تھا۔ انصار کے بعض لوگ ثقیفہ بن سعدہ میں اکٹھے ہو کر حضور کی جانشینی کے مسئلے پر گفتگو کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر جو بلا شک و شبہ اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے، ان سے اس موقع پر اگر معمولی سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر حضور کے انتقال کی خبر سن کر سیدھے مسجد نبوی تشریف لائے اور ان شاندار الفاظ سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کیا: جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ بخاری رقم 3667۔ اس کے ساتھ ان پر یہ ذمہ داری بھی آن پڑی کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں، چنانچہ وہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے اہم قریشی سرداروں کو لے کر انصار کے ہاں گئے، اور ایک طویل بحث و گفتگو کے بعد حضور کے بعض ارشادات کی روشنی میں انصار کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہر شخص کو معلوم تھا کہ قریشی مسلمانوں میں سب سے بڑا لیڈر کون ہے، چنانچہ حضرت عمر نے ان کا نام تجویز کیا، جسے سب نے فوراً تسلیم کر لیا۔ یوں ریاست مدینہ میں انتشار کا خطرہ ٹل گیا، مگر اس پورے عمل میں پیر کے دن کی رات ہو گئی۔ اگلے دن منگل کو حضور کو سیدنا علی اور دیگر قریبی اعزاء نے غسل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ارشاد آپ کی قبر آپ کی وفات کی جگہ پر ہی بنائی جانی تھی، اس لیے تدفین اور نماز جنازہ کے لیے کہیں اور جانے کا سوال نہیں تھا۔ اس لیے لوگوں نے گروہ در گروہ آ کر سیدہ عائشہ کے اس حجرے ہی میں نماز ادا کی جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اس عمل میں منگل کا پورا دن گزر گیا۔ پھر منگل اور بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ ہے وہ بات جس کا افسانہ بنا کر ہمارے بعض مسلمان بھائی اسلام، اس کے نبی اور ان کے بہترین پیروکاروں کے بارے میں ایسے سوالات پیدا کر دیتے ہیں جن کی بنا پر نئی نسل اسلام سے بدظن ہو جاتی ہے اور غیر مسلموں کو ہمارا مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ ہر صاحب علم یہ بات جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ابتدائی زمانے میں خلافت کے قیام اور مہاجرین و انصار اور قریش مکہ کی بھرپور تائید کے باوجود عرب میں ایک زبردست بغاوت رونما ہوئی۔ اندازہ کیجئے کہ اگر حضور کے انتقال کے وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوری فیصلہ کر کے نزاع کو ابتدا ہی میں ختم نہ کرتے اور اہل مدینہ میں باہمی انتشار پیدا ہو جاتا تو مسلمانوں کا کیا انجام ہوتا۔ ہم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس کی تائید سیدنا علی کے اپنے طرز عمل سے ہوتی ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہ ہونے کی بنا پر انہیں ابتدا میں یہ شکایت تھی کہ مجھے مشورے میں کیوں شریک نہیں کیا گیا، مگر جب ان پر معاملہ واضح ہو گیا تو انہوں نے سیدنا ابو بکر کی بیعت میں تاخیر نہیں کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پورے دور حکومت میں انہوں نے بھرپور طریقے سے ان حضرات کی معاونت کی اور ہمیشہ ان کے قریب ترین مشیر رہے، اور ان دونوں نے بھی ہر معاملے میں حضرت علی کی رائے کو مقدم رکھا۔ بلا شبہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا حق اس طرح ادا کیا کہ قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ ان کے اخلاص اور قربانی کی گواہی دی ہے۔ قرآن کریم کی اس گواہی کے بعد ان لوگوں کی صداقت کے لیے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ زمانے قدیم کا انسان گاؤں دیہاتوں میں فطرت کے اندر جیتا تھا۔ اس کے ہر طرف پرندے چہچہاتے تھے، رنگ برنگے پھول کھلے ہوتے تھے، دور دور تک فصلیں لہلہاتی تھیں۔ بارش ہوتی تو دور تک پھیلی زمین گل و گلزار ہو جاتی، جگہ جگہ سبزہ زار اور گلزار وجود میں آ جاتے تھے۔
رات ہوتی یہ مناظر سمٹ جاتے، مگر تاروں بھرا جگمگاتا آسمان انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا۔ چاندنی راتیں ہوتیں تو آسمان چاند سے اور زمین چاندنی سے سج جاتی۔ پھر سورج تو ہر صبح و شام اپنے جلوے افق پر بکھیرتا رہتا اور نگاہیں انہیں سمیٹتی رہتی تھیں۔ فطرت آج بھی وہی ہے، مگر اب کائنات کے بارے میں ہمارا علم بہت بڑھ چکا ہے۔ کائنات اور خود انسان کے بارے میں جو حیرت انگیز معلومات سامنے آئی ہیں، ان کا مطالعہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ معلومات اتنی حیرت انگیز اور تفصیلی ہیں کہ سارے درخت قلم اور سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی یہ حیرت انگیز تفصیلات ختم نہ ہوں۔ فطرت کا مطالعہ اور سائنس کا علم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں ہر جگہ آرٹس اور سائنس کے ہر شعبے کے شاہکار موجود ہیں۔ مصوری، موسیقی، انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، میتھس، غرض ہر شعبہ علم کا ماہر جو آخری چیز تخلیق کر سکتا ہے، خدا اس سے کہیں بڑھ کر اعلیٰ چیزیں پہلے ہی بنا چکا ہے۔ ایک بندہ مومن جب یہ دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ کتنا ہی قادر الکلام کیوں نہ ہو، اسے لگتا ہے ہر انسانی بیان خالق کائنات کی صفات و کمالات کو بیان کرنے میں آخری درجے میں عاجز ہے۔ اپنی بے کسی پر اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور وہ یہ کہہ کر چپ ہو جاتا ہے، کہہ دے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حساب کے پرچے میں شاعری۔ امتحان لینا اور دینا تعلیمی عمل کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ طلباء سال بھر پڑھتے ہیں، مختلف علوم کی سمجھ پیدا کرتے ہیں اور ان جوابات کی تیاری کرتے ہیں جن کے بارے میں امتحان میں سوال پوچھے جائیں گے۔ امتحان میں کسی طالب علم کی کامیابی کا تمام تر انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے سوال کا درست جواب دیا یا نہیں۔ حساب کے پرچے میں اگر شاعری، گرامر اور سائنس کے پرچے میں مذہب اور اخلاقیات کے بھاشن لکھ دیے جائیں تو ممتحن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فیل کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں، حساب کے پرچے میں جمع کے سوال میں تفریق اور ضرب کے سوال میں تقسیم کی کہانی لکھنے کا انجام بھی کچھ مختلف نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کسی شخص کے لیے ممکن نہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے پرچہ امتحان میں سرخرو نہیں ہو جاتا۔ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم کیا ہے کہ سوال بھی بتا دیے ہیں اور ان کے جواب بھی بیان کر دیے ہیں۔ مگر یہ کتنا عجیب سانحہ ہے کہ ہم مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جتنے کچھ سوالات ہوں گے وہ غیر مسلموں سے ہوں گے۔ جو لوگ خود کو کسی امتحان میں کھڑا دیکھتے ہیں وہ بھی اپنے پرچہ امتحان میں ہر سوال کا غلط جواب لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ قیامت کے دن بنیادی سوال اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اپنے ایمان اور عمل کا مرکزی خیال بنانے کے حوالے سے ہوگا، مگر لوگ غیر اللہ کو زندگی کا مرکزی خیال بنا کر جیتے ہیں۔ سوال عبادات کے بارے میں ہوگا، لوگ خرافات اور بدعات کو دین بنا کر جیتے ہیں۔ سوال مخلوق کی خیر خواہی، دعوت اور محبت پر ہوگا، مگر ہم نفرت اور دہشت کو اسلام قرار دیتے ہیں۔ لوگوں کا جو دل چاہے وہ لکھتے رہیں، مگر اس دینداری کا وہی انجام ہونا ہے جو حساب کے پرچے میں شاعری لکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ اگر منافق کو بھی، جنگ تبوک اسلامی تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں ہر مسلمان کی شرکت لازمی تھی، مگر منافقین اس موقع پر مختلف عذر بنا کر راہ فرار اختیار کر گئے۔ چنانچہ سورہ توبہ نازل ہوئی اور اس میں منافقین پر اس طرح شدید گرفت کی گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس سے قبل سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ منافقون وغیرہ میں بھی منافقین پر بہت سخت تنقید کی گئی ہے اور انہیں جہنم میں کفار سے بھی سخت سزا کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت 145۔ مگر قرآن پاک اور سیرت کا ایک طالب علم یہ جان کر حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ان سخت ترین تنبیہات کے باوجود
کبھی کسی منافق کو اس کے نفاق کی بنا پر کوئی شرعی سزا نہیں دی گئی، حتیٰ کہ سردار المنافقین عبداللہ بن ابی جیسا شخص جس کا نفاق ہر طرح کے شک و شبے سے بالا تر تھا اور جو کفار اور یہود کا ساتھ دینے، مسلمانوں کو باہم لڑانے اور سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے جیسے بدترین جرائم میں ملوث تھا، طبعی موت مر کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس ناقابل یقین حقیقت کا سبب یہ تھا کہ منافقین ظاہری طور پر ہمیشہ خود کو مسلمان کہتے رہے، اور جب تک کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اس کی جان کسی صورت میں اور کسی قیمت پر نہیں لی جا سکتی۔ اگر اس کا کوئی ادنا سا جواز ہوتا تو دور رسالت میں مدینے میں ایک منافق کو بھی زندہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہمارے تمام فقہا نے بھی قاتل، شادی شدہ زانی اور اسلام چھوڑنے کا اعلان کرنے کے سوا کسی مسلمان کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ اس تاریخی اور ناقابل تردید حقیقت کے باوجود اگر آج ہمارے معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی جانوں کی حرمت پامال کی جا رہی ہے تو اس کا ماخذ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ بخدا اللہ اور اس کا رسول ہر ایسی زیادتی سے بری ہیں، اور خدا کا خوف رکھنے والا ہر مسلمان بھی اس جرم سے بری ہے۔ دور قدیم اور دور جدید۔ انسانوں کی فکری تاریخ کو 3 نمایاں حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ماقبل از جدیدیت یا پری ماڈرنزم کا ہے۔ ہم قارئین کی سہولت کے لیے اسے زمانہ قدیم کا نام دے دیتے ہیں۔ زمانی اعتبار سے یہ ابتدا سے لے کر 17ویں صدی کے وسط تک کا دور ہے۔ اس دور کی اصل خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں مذہب انسانی زندگی کا مرکزی خیال تھا۔ مذہب کی اساس وحی ہے، لیکن تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا کہ انسان وحی کو محفوظ کر سکے ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہوتے، وحی میں تحریف ہو جاتی، جس کے بعد توہم پرستی، ذاتی تخیلات اور انسانی اضافے مذہب کے نام پر لوگوں میں رائج ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے ایک استثناء خاتم النبیین علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام کا زمانہ ہے، جب وحی کی حفاظت کا خدائی اہتمام کر دیا گیا۔ تاہم مجموعی طور پر چونکہ اس دور میں ہر طرف توہم پرستی ہی کا دورہ تھا، اس لیے جیسے جیسے مسلمانوں کا فکری زوال بڑھا، خود مسلم معاشرے توہم پرستی اور وحی سے عاری دینداری میں مبتلا ہو گئے۔ یوں اصل صورتحال میں کوئی بنیادی فرق نہیں آیا۔ پری ماڈرنزم میں چونکہ مذہب بنیادی قوت تھا، اس لیے فطری طور پر مذہبی طبقات کو بہت طاقت حاصل تھی۔ اس کی نمایاں ترین مثالیں مسیحیت میں چرچ کا ادارہ اور ہندو مت میں برہمن کا کردار ہے۔ سیاسی نظام زیادہ تر بادشاہت تھا، مگر بادشاہ بھی مصری حکمرانوں کی طرح خدا کے مظہر کی طرح حکومت کرتے یا مذہبی طبقات کو خشک کر کے خود کو سیاسی معاملات تک محدود رکھتے تھے۔ دور جدید کی آمد پر یہ صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ توہم کی جگہ اقلیت نے لے لی، اہل مذہب کی جگہ اہل دانش رہنما بن گئے، بادشاہت کی جگہ جمہوریت رائج ہو گئی۔ اس دور میں خدا، مذہب، وحی اور آخرت جیسے تصورات کو ماضی کا بے فائدہ ورثہ سمجھ کر ترک کر دیا گیا۔ سائنسی ترقی نے انسانی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ کائناتی طاقتیں جو اس سے قبل عبادت کا موضوع تھیں، انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر لی گئیں۔ انسانی معاشرے سماجی علوم کی بنیاد پر ایک نئے قالب میں ڈھل گئے۔ فرد کی آزادی دور جدید کا سب سے بڑا خیر قرار پائی۔ غرض صنعتی دور کی ترقی اور اس کے تقاضوں نے زراعتی دور کے افکار، اقدار اور روایات سب کو بدل کر رکھ دیا۔ دور جدید کا ظہور یورپ میں ہوا تھا، تاہم نئی طاقت کے نشے میں سرشار یورپی اقوام نے 2 کام ایسے کر ڈالے جن سے دور جدید کی فکری اساسات پر انتہائی بنیادی سوالات پیدا ہو گئے۔ پہلا سرمایہ دارانہ نظام کا وہ ظالمانہ فروغ تھا جس نے ارتکاز دولت کے ذریعے سے خود یورپ کے معاشروں میں عام انسان کی زندگی جہنم بنا دی، اور دوسرا
20ویں صدی میں ہونے والی 2 عظیم جنگیں جن میں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ ان واقعات نے اقلیت پر مبنی جدید فکر کی افادیت پر سوالات پیدا کر دیے۔ اس پر مستزاد 20ویں صدی کی ابتدا کی وہ سائنسی دریافتیں تھیں جنہوں نے اس خیال کی نفی کر دی کہ انسان سائنس کے ذریعے سے کائناتی حقائق تک مکمل رسائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یوں مادی نظام فکر کی سائنسی اساسات پر ایک کاری ضرب لگی جس کے نتیجے میں اس کا اعتماد مجروح ہو گیا۔ چنانچہ 20ویں صدی کے نصف آخر سے پوسٹ ماڈرنزم کا فلسفہ وجود میں آیا جس نے علم اور عقلیت کے بجائے جذبات اور انسانیت کی بات کی اور قطعیت کے بجائے اضافیت اور تحکم کے بجائے انفرادیت کو اپنا نعرہ بنایا۔ ان چیزوں کے نتیجے میں انسانی معاشروں میں مذہب کی اہمیت کو دوبارہ تسلیم کر لیا گیا۔ امن اور بقائے باہمی کی اہمیت نمایاں ہوئی۔ تاہم جس طرح ماڈرنزم نے زمانے قدیم کے تمام اہم تصورات کو بدل کر انسانی معاشروں کو مکمل طور پر تبدیل کیا تھا، پوسٹ ماڈرنزم کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ یہ ایک رد عمل ہے جو ماڈرنزم کی بعض کمزوریوں اور خرابیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ اسی لیے چند تبدیلیوں کے سوا مجموعی طور پر انسانی معاشرے آج بھی ماڈرنزم کے اصولوں پر ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ عقلیت، سائنسی انداز فکر، آزادی، جمہوریت اور دور جدید کی دیگر اقدار رخصت ہو چکی ہیں، محض ایک غلط فہمی ہے۔ یہ دراصل ماڈرنزم پر ایک تنقید ہے۔ اس بات کو سمجھنا اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ ہمارے بعض فکری حلقوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم میں مغربی افکار پر کی جانے والی تنقید کا مطلب عقلیت یا ماڈرنزم کی شکست ہے۔ ہم اپنے مضامین اور اپنے فکری حلقوں میں ماڈرنزم کی شکست پر شادیانے بجاتے رہیں گے اور دنیا ماڈرنزم کی پیدا کردہ خرابیوں سے نجات پا لے گی۔ ایسا سمجھنا سوائے خوش فہمی کے اور کچھ نہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ماڈرنزم کی افکار انفارمیشن ایج کے آغاز کے ساتھ مغرب سے آگے بڑھ کر مشرقی عوام کو فتح کر رہے ہیں۔ عالمی سیاست کے افق پر نمودار ہونے والے تمام اہم کردار، چاہے چین اور ہندوستان کی طرح ان کا تعلق مشرق سے ہو، دراصل ماڈرنزم کی راہ کے مسافر ہیں۔ ایسے میں کرنے کا اصل فکری کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور قرآن مجید کی تعلیم کو بنیاد بنا کر اثر نو اسلامی تعلیمات کو پیش کرنا ہے۔ وحی نے زمانے قدیم میں بھی انسانیت کو ظلم کی بھٹی سے نجات دلائی تھی، اور دور جدید میں بھی وحی کو سمجھنے اور اس پر عمل میں نجات ہے۔ آج کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے بہترین دماغوں کو نفرت کی نفسیات سے باہر نکال کر محبت الہی سے سرشار کرنا ہے، وحی اور صاحب وحی کی تعلیمات کو سمجھنے کی طرف لگانا ہے، آپ کی سیرت کو ان کی زندگی بنانا ہے۔ اس کے بغیر ظلم و استبداد نہ پہلے ختم ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ بھیڑ کی نفسیات۔ دور جدید میں جہاں دیگر علوم و فنون میں غیر معمولی تحقیقات ہوئی ہیں، وہیں انسانی نفسیات پر بھی بڑا غیر معمولی کام ہوا ہے۔ انسانی نفسیات پر کیے گئے متعدد تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ جب کسی ایک یا دو افراد کو کوئی نیا اور مختلف کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا اثر کم ہی قبول کرتے ہیں، مگر کام کرنے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، لوگ اتنا ہی زیادہ اس کی پیروی کریں گے۔ مثلاً بازار میں ایک شخص اچانک ٹائم بومب کی صدا بلند کر کے بھاگنا شروع کر دے تو لوگ اسے دیکھ کر اس کی پیروی نہیں کریں گے، مگر بہت سارے افراد اگر یہی کریں تو باقی لوگ بلا تردد ان کی پیروی کریں گے۔ انسانی نفسیات کے اس پہلو کو بھیڑ کی نفسیات کہا جاتا ہے۔ بھیڑ کی اسی نفسیات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نئے کام کے آغاز یا رواج میں بہت کم لوگ شامل ہوا کرتے ہیں، خاص کر کے جب یہ کام آخرت کی دعوت پر لبیک کہنے کا ہو، اس لیے کہ اس دعوت میں انسان کو فوری ملنے والی دنیا پر آخرت کی یقینی مگر بعد میں ملنے والی نعمتوں اور مادی مفادات پر اخلاقی اصولوں کو ترجیح دینے کی مشکل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔
یہی سبب ہے کہ ابتدا میں پیغمبروں تک کا ساتھ دینے والے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے، مگر یہی لوگ تھے جنہیں سابقون یعنی سبقت لے جانے والے کہا گیا، اور قرآن میں ان کا بدلہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوں گے۔ آج دنیا میں 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے تنگ راستے پر کوئی بھیڑ نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ نئے لوگ اس راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں، لیکن کوئی حوصلہ مند اگر آج بھی اس راستے پر چلنے کا عزم کر لے تو بلا شبہ خدا اسے سابقین میں گن لے گا، اور قیامت کے دن اسے خدا کے قرب اور جنت کے اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا جائے گا۔ تقدیر اور اجر آخرت۔ ATM مشین سے پیسے نکال کر جیسے ہی وہ صاحب باہر نکلے، خاتون فوراً اندر داخل ہو گئیں اور میں دیکھتا رہ گیا۔ ہوا یہ تھا کہ میں ATM مشین بوتھ کے پاس پہنچا تو وہ صاحب مجھ سے قبل اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سائے میں کھڑے تھے، میں ان سے ذرا دور دوپہر کی تیز دھوپ میں کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں خاتون اپنے 2 بچوں سمیت گاڑی سے اتر کر باہر نکلیں۔ ان کے قریب آنے سے قبل بوتھ خالی ہو گیا اور مجھ سے آگے کھڑے صاحب اندر چلے گئے۔ خاتون قریب آئیں تو میں نے خود سائے میں جانے کے بجائے ان کو وہاں کھڑے ہونے کا موقع دے دیا۔ تاہم ان خاتون پر بھی یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگلا نمبر میرا ہی ہے۔ دھوپ میں انتظار کرتے ہوئے میں نے یہ طے کیا کہ اب خود اندر جانے کے بجائے ان خاتون کو موقع دوں گا، مگر جب بوتھ کا دروازہ کھلا اور پیسے نکال کر وہ صاحب باہر نکلے، خاتون فوراً اندر داخل ہو گئیں اور میں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے افسوس ہوا، اپنے پیچھے رہ جانے پر نہیں، کیونکہ وہ تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا۔ افسوس ان کے پیچھے رہ جانے پر ہوا۔ انہیں وہی ملا جو اللہ تعالیٰ انہیں میرے ذریعے سے دینے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر انہوں نے وہ اپنی چالاکی سے لینا چاہا۔ حق تلفی پر مبنی ایسی چالاکی انسان کو خدا کی نظر میں بہت پیچھے کر دیتی ہے۔ اسی مثال سے وہ قانون سمجھا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ یہاں تمام فیصلے اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، ان کے اسباب البتہ انسان جمع کرتے ہیں۔ ان اسباب کو جمع کرتے ہوئے وہ اخلاقی اصولوں کو پامال کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی تقدیر سے کچھ زیادہ لے لیں گے۔ انہیں ان کی تقدیر ہی ملے گی، لیکن آخرت کی پکڑ کے ساتھ۔ اور جو لوگ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کریں گے انہیں بھی ان کی تقدیر ملے گی، لیکن آخرت کے اجر کے ساتھ۔ طوفان اور جھونکا۔ اس دنیا میں انسان جن لطیف ترین تجربات سے گزر سکتا ہے ان میں سے ایک ہوا کا وہ نرم جھونکا ہے جس کا لمس روح انسانی میں سرشاری کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ انسان میں یہ کیفیت پیدا کرنے والی یہ نرم و لطیف ہوا 15 سے 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے۔ وقت، موسم اور جگہ کے تغیر کے لحاظ سے اس ہوا کی رفتار میں کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تاہم عام حالات میں ہوا اسی رفتار سے چلتی ہے۔ انسان اس ہوا میں سانس لیتے، موسم کی تپش میں ٹھنڈک کا مزہ اٹھاتے اور سبکسر ہوا کے جھونکے میں زندگی کا مزہ لیتے ہیں، مگر انہیں کبھی یاد نہیں آتا کہ کائنات کے اس جہنم کدے میں، جہاں یا تو بغیر ہوا کا خلا ہے یا پھر دہکتے ہوئے ستارے، وہاں یہ نرم و لطیف ہوا کس نے پیدا کی ہے؟ چنانچہ انسانوں کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے خالق کائنات کبھی کبھار اس ہوا کی لگام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہوا طوفان کی شکل میں اٹھتی ہے اور راہ میں آنے والی ہر چیز کو پٹخ دیتی ہے۔ امریکہ کے حالیہ سپر سٹارم سینڈی میں بھی یہی ہوا 90 میل یعنی 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی طوفانی رفتار سے چلی اور سامنے آنے والی ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ہوا نے کئی میٹر بلند طوفانی لہروں کو اٹھایا، راہ میں آنے والے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، بحری جہازوں، گاڑیوں اور گھروں کو شدید نقصان پہنچایا، اور انسانوں میں سے بھی جو اس کی زد میں آیا اسے زندگی سے محروم کر دیا۔
اس کائنات میں نرم ہوا اپنے خالق کا غالباً خوبصورت ترین تعارف ہے۔ انسان اس تعارف کو دن رات محسوس کرتا اور اسی میں جیتا ہے، مگر اس خالق کی تعریف نہیں کرتا۔ اس لیے کبھی کبھی سینڈی آ جاتا ہے، انسانوں کو یاد دلانے کہ اس ہوا کی لگام اگر رب نہ تھامے ہوئے ہو تو انسان دنیا میں جی سکتے ہیں، نہ اپنی دنیا بسا سکتے ہیں۔